قال لا نبی بعدی ولا رسولا وعلى آلہ وصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان إلی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام، میرے معزز طلباء اعزام اور ہماری طالبات بہنوں، آج آپ کی اس کوہاٹ یونیورسٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا اور آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ مجھ سے پیشتر آپ کی یونیورسٹی کے انچارج اور محترم جناب جان عالم صاحب حافظہ اللہ بہت ہی آسن اور جامع انداز سے جو گفتگو فرما رہے تھے، بظاہر دیکھنے میں تو امت مسلمہ کی نبازی فرماتے ہوئے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے مسائل کے متعلق رہنمائی کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میرے عنوان کے اندر کچھ اضافی یوں سمجھ لیجیے میری ذمہ داریوں کا مجھے احساس دلا رہے تھے کہ ہمارے یہ طلباء اور طالبات عمر کے اور تعلیم کے اس حصے میں ہیں جس میں ان کو دین کی یا دنیا کی مبادیات نہیں سکھائی جاتی، بلکہ ان کو منتہا سے متوجہ کیا جاتا ہے، انجام کار سے حق و باطل کی تمیز ان کو سکھائی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا عنوان انہوں نے مجھے عطا کیا۔ اس حوالے سے بھی میں آخر میں یا دوران گفتگو کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عزیز طلباء اور طالبات، ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے جو پوری دنیا میں ہم سیمینار پروگرام وغیرہ کرواتے ہیں، ملک عزیز میں بھی خاص طور پہ، اس پر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال اٹھنا چاہیے کہ عقیدوں میں صرف عقیدہ ختم نبوت ہی اتنا حساس کیوں ہے؟ اسی کے اوپر ہماری تمام تگ و تاز کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے ملک میں یا بیرون ملک جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا زیادہ تر تعلق عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، عذاب قبر، عذاب حشر یا جو بھی سوال جواب کی نشست، جنت دوزخ، ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے۔ لیکن مسلمانوں کی سب سے زیادہ حساسیت، مسلمانوں کی سب سے زیادہ محنت، ہمارے پروگراموں کا تعلق عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نسل انسانی کے اس سفر میں، جس میں انسان حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نزول فرمایا اور ہم اب چلتے چلتے دوبارہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، دوبارہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم نسل انسانی کے اس دور میں ہیں، اس لمحے میں ہیں، ہم اس زمانے، اس وقت کے اندر ہیں جو وقت اپنی خصوصیات کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے، اپنے طرز زندگی کے اعتبار سے سابقہ تمام نسل انسانی سے بالکل جداگانہ ہے۔ ہماری پہچان بھی جدا ہے، ہماری سوچ بھی جدا ہے، بلکہ یوں کہہ دیجئے ہمارے تمام سماجی زندگی، ہماری معاشی زندگی، ہر چیز سابقہ نسل انسانی سے کچھ فرق رکھتی ہے، جداگانہ تشخص رکھتی ہے۔ وہ جداگانہ تشخص کیا ہے؟ سارے نبیوں کی تعلیم و تربیت کا تعلق ایک محدود زمانے کے لیے ہوتا تھا، اس کے بعد ساتھ ساتھ ہر نبی اپنی امت کی تربیت اس نہج پہ کرتا تھا کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا اور تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ تمہاری تربیت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ تم نے موجودہ نبی پر بھی ایمان لانا ہے، موجودہ نبی کے بعد آنے والے ایک اور نبی پر بھی تم نے ایمان لانا ہے۔ اللہ کا پیغامبر، اللہ کا میسنجر میں ہی نہیں ہوں، بلکہ میرے بعد اور بھی آ رہا ہے اور تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے تمام نسل انسانی نے مسافروں والی، خانہ بدوشوں والی زندگی گزاری،
ایک نبی کی شریعت سے نکل کر دوسرے نبی کی شریعت میں ہجرت کی، ایک نبی کے دور سے نکل کر دوسرے نبی کے دور میں داخل ہوئے، اور یہی مزاج نسل انسانی کا بن چکا تھا، یہی مزاج اور یہی تربیت تمام قافلہ انسانیت کی ہو چکی تھی۔ لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمام نسل انسانی سے ہٹ کر تمام نبیوں کی تربیت سے بالکل ایک الگ طور پر ایک نیا سبق نسل انسانی کو دیا۔ آپ نے فرمایا قد کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے یہ، فرمایا قد کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، پہلے جتنی بھی اقوام بنو اسرائیل گزری ہیں ان سب کی قیادت، ان کی سیادت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کے وفات پا جانے کے بعد دوسرا نبی قوم کی باغ دور سنبھال لیتا تھا، قوم کی ذمہ داری دوسرا نبی سنبھال لیتا تھا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میرے بارے میں یہ بات سن لو، میرے بعد تمہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں آئے گا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے، ہمارے ذہنوں میں ایک بے چینی سی جنم لیتی ہے کہ ہم سے تو زیادہ خوش قسمت پچھلی امتیں ہوئیں کہ ان کو سنبھالنے کے لیے انبیاء کرام آیا کرتے تھے، ان کو سنبھالنے کے لیے نبی آ کر اس قوم کا ہاتھ تھام لیتا تھا، لیکن ہم نسل انسانی کا وہ طبقہ ہیں، ہمیں سنبھالنے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، ہماری دلجوئی کے لیے، ہماری قیادت کے لیے اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو یعنی کہ تمام نسل انسانی سے ہٹ کر ہمارا الگ دور شروع ہوا۔ پچھلی امتوں کا دور نبوتوں کے سائے میں چلتا تھا، اور یہ امت کا دور اب کسی نئے نبی کے سائے کا متلاشی نہیں ہے، نہ ان کو ضرورت محسوس ہوگی، نہ ان کو کسی بھی درجے میں اس کی کوئی کمی محسوس ہوگی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس نقطے پہ غور کیجئے، ہمیں لا کر منجدہار کے اندر کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات پہ اکتفا نہیں فرمایا۔ ہمارے محترم وائس چانسلر صاحب، جو ان کے عہدے سے میں کما حق واقف نہیں، اگر غلط کہوں تو عذر قبول فرمائیں، کہ انہوں نے جیسے گفتگو میں فرمایا کہ ان فتنوں کا دور ہے، کچھ مدرسوں کی ہماری ابتدائی تعلیم یا گھروں کی ابتدائی تعلیم اور آگے حق و باطل کی تمیز۔ واقعی ہمارا نوجوان، ہمارا بھائی، ہماری بہن زندگی کے ایسے دوراہے پہ ہے کہ فتنوں کی آسمان سے بارش اتر رہی ہے، اور اس بارش کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خبر دے چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر فتنے اس طرح اتریں گے جس طرح گھروں کے اندر بارش ہوتی ہے اور میں ان کے قطروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور زمین سے فتنے پھوٹیں گے اور تمہارے اوپر تمام طرف سے اقوام تمہیں کاٹ کھانے کو دوڑیں گی، حتیٰ تدع العاقلۃ الی قصاتھا، جیسے بھوکے ایک پیالے پر ٹوٹتے ہیں ایسے قومیں تمہیں کھانے کو دوڑیں گی۔ تم زندگی کی سب سے مشکل ترین دور تم لوگ گزارو گے۔ سابقہ امتوں پر تو اگر کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی مسئلہ آتا تھا، انہیں پتہ ہوتا تھا آگے آنے والا ہے کہ نیا نبی ہمیں سنبھال لے گا، لیکن ہمیں پتہ ہے نیا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہم اس امتحان گاہ میں اس طرح اترے ہیں، ہم اس میدان میں اس طرح اتارے گئے ہیں کہ ہمارے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ٹھہرے، اور زمین سے اور آسمان سے ابھرنے والے اترنے والے فتنوں کے منہ کے اندر ہمیں ڈال دیا گیا۔ آخر ہم پہ اتنا بھروسہ کیوں کیا گیا؟ سوال یہ ہے، ہم پر شریعت نے، ہم پر اللہ کے آخری نبی نے، ہم پر ہمارے رب نے اتنا اعتماد جو کیا کہ ہمیں سارے فتنوں کے دہانے پہ، سارے فتنوں کے منہ پر ہمیں کھڑا کر دیا، سارے فتنوں کے ہاتھ کھلے چھوڑ دیے گئے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اگلی بات بھی سمجھ لیجئے، سابقہ امتوں کا واسطہ جھوٹے خداؤں سے پڑتا رہا۔ جو جھوٹے خدائی کے دعوے دار تھے وہ سچے نہیں تھے، اس لیے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوتا اور کھڑا ہو کر اپنی خدائی کی ڈھینگیں مار رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے ایک سوال نے اس کی ساری خدائی کے پیچ و خم نکال کے رکھ دیے۔ ایک ہی سوال کیا، فِإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر کا وہیں سارا جو تھا وہ تانا بانا بکھر کر رہ گیا۔ اس سے پتہ چلا پچھلے دور میں سابقہ امتوں کا واسطہ جھوٹے خداؤں سے پڑتا رہا اور ان کی خدائی کا بھرم ایک ایک سوال پہ ٹوٹ جاتا تھا، لیکن اس امت کا واسطہ کس سے پڑے گا؟ اس امت کا واسطہ کسی جھوٹے خدا سے نہیں پڑے گا۔
بلکہ اس امت کا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 کے قریب کذاب دجال آئیں گے۔ یہ 2 نمبر نہیں ہوں گے، 1 نمبر اوریجنل کذابوں کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑے گا، اوریجنل قسم کے دجالوں کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑے گا۔ لیکن تمہیں میں ایک سبق دے کر جا رہا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، وہ سارے بھی کہیں گے ہم نبی ہیں، لیکن تم یہ سبق یاد رکھنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیجئے، ہمارے واسطہ بھی خطرناک دجالوں سے، ہمارا واسطہ خطرناک عسکری طاقتوں سے، ہمارا واسطہ زمین سے ابھرنے والے خطرناک فتنوں سے، آسمان سے برسنے والی فتنوں کی بارش سے۔ ان سب کے مقابلے کی ہم میں طاقت کیسے آئی؟ ہمیں کس نظریے نے اس وقت کے مقابلے پہ کھڑا کیا؟ اور وہ نظریہ ختم نبوت کا نظریہ ہے۔ وہ عقیدہ جو ہمیں ان سب کے مقابل طاقت دیتا ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہماری الگ سے پہچان نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کا، ساری شریعتوں کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت یہ تمام ملتوں کا مشترکہ ہے، عقیدہ قیامت مشترکہ ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اسپیشلسٹی ہے، یہ ان کی خاص طور پہ پہچان ہے، ان کا لوگو ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محنت ختم نبوت کے عقیدے پہ کی جاتی ہے کہ ہم اس مجدہار میں اپنی پہچان کو گم نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اس پر ذرا اور آپ کے اسکول و کالج میں جتنے بھی آپ طلباء طالبات موجود ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دور میں سب سے زیادہ محنت ہم سے ہماری پہچان چھیننے کے لیے کی جا رہی ہے، اور عن قریب ایک نیا دین لانچ کیا جا رہا ہے، جس دین کے پیچھے سعودی حکومت بھی ہوگی، جس دین کے پیچھے ہمارا جو ایلیٹ کلاس طبقہ اشرافیہ بھی جس دین کے پیچھے ہوگا، جس دین کے پیچھے بڑی بڑی سیاسی اور عالمی قوتیں ہوں گی، اور اس دین کا نام ہے دین برا، دین وحدت ادیان، کہ سارے دین ملا کر ایک دین، دین ابراہیم پر آ جاؤ، ایک ہی عمارت ہو، اسی میں مسلمان بھی نماز پڑھ رہے ہوں، اسی میں ہندو بھی عبادت کریں، اسی میں سکھ بھی، پوری دنیا کو سب کے دینوں کی الگ الگ سے پہچان کو ختم کر کے ایک ایسے دین پہ جمع کیا جائے جس کا نام دین برا، دین ابراہیمی یا وحدت ادیان کا نظریہ ہو۔ اس طوفانی سوچ کے سامنے، اس شیطانی فکر کے سامنے سارے دنیا کے مذہب ڈھیر ہو چکے ہیں، سارے دنیا کے مذہب اس کے سامنے سرب سجود ہو چکے ہیں، جس کا موجودہ دور میں نام ہے ہیومن، انسانیت کا مذہب جسے کہا جاتا ہے، کہ انسانیت نامی مذہب کے سامنے جو کہ دجالی پیغام ہے، ساری دنیا کے مذہب ڈھیر ہو چکے، لیکن ابھی تک اگر کوئی اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے، اپنی پوری پہچان کے ساتھ کھڑا ہے، تو صرف اور صرف دین اسلام ہے جو ابھی تک اپنی بقا کے ساتھ، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم کسی نئے دین میں حل ہونے والے نہیں ہیں، ہم کسی پچھلے دین کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھنے والے نہیں ہیں، ہماری الگ پہچان ہے، اور یہ پہچان ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے کہ تم خاتم النبیین کے آخری امتی ہو، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری ہوں، امتوں میں آپ آخری ہو، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اس وجہ سے ہم اپنی پوری پہچان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں کہ ہم ختم نبوت والے ہیں، ہمارے نبی اللہ کے آخری تھے، ہم کسی نئے یا پرانے دین میں محلول نہیں بن سکتے، حل نہیں ہو سکتے، ہم الگ سے ایک یکتا اکائی ہیں، اس اکائی کا نام ختم نبوت ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیجئے، اس عقیدے نے، ختم نبوت کے عقیدے نے ہمیں تمام ملتوں سے جداگانہ جو تشخص دیا ہے، ہمیں ایک الگ سے پہچان دی ہے۔ آج دنیا میں ایک پیغام بڑے ہی شعوری یا لاشعوری طریقے پہ فلم انڈسٹری کے ذریعے، ہمارے اسکول و کالج کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح پھیلایا جا رہا ہے کہ سارے مل کر جو ہے وہ مل کر ساری انسانیت رہے، اور ہم دوسرے بھی سچے ہیں، وہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، لیکن ہمیں صرف ایک سبق ہمارے سامنے ہے، سچا اور سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب اللہ کو راضی کرنے والا دین صرف دین اسلام ہے، اس کے ماسوا کوئی دین اب اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے۔ اس پہچان کے اوپر قائم رہنے کا نام ختم نبوت ہے، اور اسے اتر جانا یہ انکار ختم نبوت ہے۔ اس عقیدے نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اس عقیدے نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں،
جتنے بھی زیادہ، ہر عقیدے کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے اور کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسلامی عقائد کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے، ان کو نہ ماننے کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں کہ اگر ان عقیدوں پہ عمل نہ کیا جائے تو انسان کا دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں کیا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت نے جو ہمیں نوازا ہے، اگر اس میں صرف چند فائدے آپ کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے، وقت کی قلت کے لحاظ سے، ورنہ اس پر الحمدللہ بھی میری تصنیف ابھی مکمل ہوئی، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تقریباً 50 کے قریب اس امت کو وہ اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے ہیں جو کسی بھی سابقہ امت کو نہیں ملے۔ پہلا فائدہ اس امت کو جو ملا عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے، وہ فائدہ یہ ہے کہ ہمارا معاشی تحفظ ہوا ہے، ہماری اکانومی محفوظ ہوئی ہے عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے۔ کیوں؟ ہر مسلمان کو پتہ ہے میرے مال میں خدا کا کتنا حق ہے، میرے مال میں میرے رشتہ داروں کا کتنا حق ہے، میرے ورثاء کا کتنا حق ہے، ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ قوانین اور یہ اصول تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ اس تبدیلی سے محفوظ شریعت جو ہماری اکانومی ہے، یہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔ ہمارے مال کا 40واں حصہ سال کے بعد زکوٰۃ کی شکل میں، سال کے بعد فطرانے کی شکل میں، سال کے بعد جو ہے وہ ہمارے عشر کی شکل میں ہماری معیشت سے وابستہ ہے۔ لیکن سال کے دوران اگر کوئی نیا نبی آ جاتا، نیا نبی آ کر نئی شریعت اور نئے احکام قوم کے سامنے رکھ دیتا، ان نئے احکامات اور نئی شریعت کی روشنی میں ہمارے روز مالی مسائل چینج ہوتے۔ ایک آدمی آپ کے اسکول کے ٹیچر یا آپ کے پروفیسر صاحب آج ریٹائر ہوئے، ان کو 50 لاکھ روپے گورنمنٹ کی طرف سے اکٹھا ملا، 60 لاکھ ملا، اور وہ مطمئن ہیں کہ اس کے ساتھ میرے اللہ کا اتنا حق وابستہ ہے اور اتنی زکوٰۃ ہے سال بعد، اور اچانک آگے سے نیا نبی مل جائے اور وہ کہے نہیں شریعت تبدیل ہو چکی ہے، آج کے بعد تم 40واں حصہ خود رکھو گے اور 39 حصے اسلام کے نام پر دے دو گے، تو اس بیچارے کی 25-30 سال کی سروس کا تو اس نبی نے آتے ہی برکس نکال دیا کہ اس کی ساری آمدن وہ نبی صاحب لے کر چلتے بنے، اور یہ بیچارہ 1 لاکھ روپے لے کر گھر میں واپس آ رہا ہے۔ کیوں؟ اب یہ نقصان ہے یا نہیں؟ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن معاشی خطوط پر ہمیں کھڑا کر کے گئے ہیں، ان معاشی خطوط کے اوپر رہتے ہوئے قیامت کی صبح تک امت مسلمہ کی معیشت محفوظ ہے۔ اب ہماری معیشت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہمارا سماج محفوظ ہے۔ ہمارے سماج میں ہمیں کہا گیا کہ جو شخص من صلی صلاتنا واقل ذبیحتنا، جو ہمارے طریقے پہ نماز پڑھے قبلہ رخ ہو جائے، اسی رخ پہ ہو، واقل ذبیحتنا، ہمارا ذبیحہ کھائے، ہمارے کھانے پینے کے لین دین کے معاملات میں ہمارے ساتھ ہو، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کے رخ پر ہو، وہ ہمارے اہل قبلہ میں سے ہے۔ اہل قبلہ کی اصطلاح نے ہماری تمام سماج کو محفوظ کیا، ہمارے سماجی رشتہ داریوں کے مسائل کو محفوظ کر دیا، ہمارے رشتے محفوظ ہو گئے۔ اگر ان رشتوں کو جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے چکے کہ ان کے ساتھ تمہارا تزویج کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، کل کو کوئی نیا نبی آ جاتا اور رشتوں کو حلال کر دیتا، ہمارا نسب بھی محفوظ نہ رہتا، ہماری جو ہے وہ خاندگی زندگی محفوظ نہ رہتی۔ اب اگر سب کچھ محفوظ ہے تو عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اور تیسرا فائدہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت سے یہ ملا، اللہ نے ہمارا پردہ رکھا ہے، اللہ نے ہمارا بھرم رکھا۔ سابقہ ساری امتوں کے حالات ہمیں بتائے گئے، قوم عاد نے کیا کیا، قوم سمود نے کیا کیا، قوم سدوم نے کیا کیا، ان ساری امتوں کے حالات ہم نے قرآن میں پڑھے ہیں۔ لیکن ہمارے حالات پڑھنے کے لیے اب کوئی اور امت نہیں آئے گی، اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا جس کو ہمارے بارے میں بتایا جائے، نہ کوئی نئی ملت آئے گی جس کو ہماری غلطیوں پر آگاہ کیا جائے۔ ہم محفوظ ہیں اس معاملے میں کہ ہماری غلطیاں ہمارے رب کے علم میں ہیں، اور اس کے علاوہ کسی نسل انسانی کا طبقہ ہمارے خلاف گواہ بن کر اب نہیں آ سکتا کہ ہم نسل انسانی کا آخری طبقہ ہیں، زمین پر خدا کا آخری پیغام ہے۔ ہمارے بعد کوئی نسل انسانی کا نئی جماعت آنے والی نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم تمام ملتوں پر گواہی دیں گے، تمام ملتوں کے بارے میں ہم اللہ کی عدالت میں گواہ بن کر پیش ہوں گے، لیکن ہمارے خلاف نسل انسانی کا کوئی فرد گواہ بن کر پیش نہیں ہو سکتا، کوئی ملت گواہ بن کر پیش نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ہم جب ہیں ہی آخری، تو ہمارے اعمال کی کسی کو خبر نہیں دی گئی، ہمارے اوپر اللہ نے اپنی ستاری کی چادر ڈال دی ختم نبوت کی وجہ سے۔ اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا اور شریعت آنی ہوتی، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، تو پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا جس طرح آج ہمیں بتایا گیا، قوم عاد نے یہ کیا، قوم سمود نے یہ جرم کیے، قوم سدوم نے یہ جرم کیے، ہمارے جرم بھی اگلی امتوں کو بتا دیے جاتے، لیکن اللہ نے ہمارا پردہ رکھنا تھا۔ اللہ نے ہمارے بعد نہ کوئی محمد کے بعد نبی رکھا، نہ ہمارے بعد کوئی امت رکھی۔
اب ہم قیامت کے دن پیش ہوں گے، ہماری گواہی ساری امتوں کے بارے میں لی جائے گی، لیکن ہمارے خلاف کسی امت کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ختم نبوت کے عقیدے نے ہمیں یہ اتنا بڑا فائدہ دیا، اور جو چوتھا فائدہ، میں صرف 5 فائدے عرض کروں گا، اس کے بعد میں دوسرے موضوعات پہ گفتگو کرتا ہوں۔ ہمارا یہ چوتھا فائدہ عقیدہ ختم نبوت کا ہوا، سابقہ امتوں میں جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے وہ معصوم عن الخطا، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتے تھے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت پہ عصمت کی چادر کو ڈال دیا، اس امت کے اجماع کو معصوم کر دیا، جس مسئلے پہ یہ امت جمع ہو جائے وہ مسئلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں کریں گے۔ جو ہماری اجتماعیت کو اللہ نے غلطی سے محفوظ کیا ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہماری اجتماعیت کبھی غلط نہیں ہوتی، جس موضوع پہ ہم جمع ہو جائیں وہ موضوع ٹھیک ہوتا ہے، وہ بات ٹھیک ہوتی ہے، اور غلطی پہ یہ امت جمع ہونے سے محفوظ کر دی گئی۔ 5واں فائدہ ہمیں جو ہوا عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے، یہ ایسا فائدہ ہے جب آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا کہ اس ختم نبوت کے عقیدے نے ہمیں کیا عطا فرمایا۔ 5واں فائدہ یہ ہے، سابقہ امتوں میں کسی بھی امت کو اپنے نبی کا تبرک، اپنے نبی کا ذاتی تبرک نصیب نہیں ہوا۔ اس امت کے ہر فرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی تبرک مل رہا ہے، ملتا رہا ہے، اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ وہ ذاتی تبرک کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر قوم موسیٰ اور قوم ان کی آج تک تابوت سکینہ کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کی قوم تابوت سکینہ کا انتظار کر رہی ہے، جس میں انبیاء کے تبرکات ہوں گے، نبیوں کی لاٹھی، کسی نبی کا عمامہ، وہ تبرکات ہوں گے۔ لیکن اس امت کا ہر فرد کون سا تبرک لے رہا ہے؟ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیر زمزم پہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر زمزم پر تشریف لا کر فَنَزَعَ فِيهَا دَلْوًا، اس سے ایک ڈول پانی کا نکالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا، وضو کیا، اور بقیہ ڈول کے اندر اپنی کلی مبارک فرما دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلی مبارک کی، اپنا لعاب دہن اس ڈول میں ملا دیا گیا، اور سارے صحابہ بے چین تھے، کاش آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک لعاب دہن مجھے مل جائے، یہ جھوٹا پانی مجھے مل جائے۔ یہ اعزاز ہے کہ رسول اللہ کا جھوٹا پانی کسی کو ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو اپنا جھوٹا پانی نہیں دیا، بلکہ جس میں اپنا لعاب دہن ملا ہوا تھا وہ دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، تاکہ قیامت کی صبح تک میری امت جو بھی زمزم کا پانی پیے گا اس کے پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چلا جائے گا۔ اب آپ بتائیے، آپ میں کوئی ایسا ہے ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں سے جس نے آج تک زمزم نہ پیا ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ لیکن ہر ایک نے عمرہ نہیں کیا ہوگا، ہر ایک نے حج نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ یہاں پر موجود ہیں، لیکن آپ کے پیٹوں میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب دہن زمزم کے ذریعے ہمارے پیٹوں میں اتر چکا۔ گویا کہ یہ واحد امت ہے جو اس کو اس کے نبی نے خود گٹی دی ہے، اور یہ سعادت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر اللہ کے نبی آخری نبی نہ ہوتے، یہ تسلسل آگے چلنا ہوتا، تو اتنا اہتمام نہ کیا جاتا ہمیں اپنے نبی سے جوڑنے کا، ہمیں نبی کی گٹی دلانے کا، ہمارے معاملات کو محفوظ کرنے کا، ہماری معیشت کے معاشی تحفظ کا، ہر چیز کا جو خدائی نظم کیا گیا وہ صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اور 5واں فائدہ یہ ہوا جو میں نے عرض کیا، ہمیں فتنوں کی زمین پہ اتارا گیا، آسمان سے فتنے برس رہے ہیں۔ جیسے ہمارے آپ طلباء و طالبات ہیں، آپ کے سامنے اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس ٹارگٹ کے لیے کہ آپ نے پڑھنے کے بعد کیا بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر آپ کوئی سائنسدان سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے دماغ میں ایک ٹارگٹ ہے، اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے آپ اپنی ساری صلاحیتیں لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں اخراجات والدین سے فیسیں لے کر، کتابیں خرید کر، اتنی مشکل سے اپنی تعلیمی سفر کو، اپنے معاملے کو اس وقت تک آپ کی دوڑ جاری رہتی ہے جب تک سامنے آپ کا ٹارگٹ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب ٹارگٹ تک نہیں پہنچ جاتے آپ کو اپنے سفر کی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، کتنے اخراجات والدین کے ہوئے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟
ہمارے ٹارگٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف ہمیں چلایا گیا، ہمیں 1400 سال پہلے جو شریعت دے کر اس فتنوں کے منہ میں ڈالا گیا، اس کے بعد آگے ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، سنو تمہارے دنیا سے قبر سے اٹھنے سے پہلے سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، فاکسل حلۃ من حلال الجنہ، مجھے جنت کے لباسوں میں سے ایک لباس پہنا دیا جائے گا، ثم اقوم عن یمین العرش، میں اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب امت کو پتہ ہے قیامت میں ہمارا استقبال ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پر کھڑے ہمارا انتظار فرما رہے ہیں، پھر دنیا کے سارے غموں سے مسلمان ہنستے ہوئے گزرتے ہیں۔ ابھی آپ غزہ کو دیکھو، غزہ کے حالات کو دیکھو، وہاں کا مسلمان کٹ تو رہا ہے، اپنے معصوم بچوں کے جنازے اٹھا رہا ہے، آپ کو روز مسلمانوں کے لاکھوں کی تعداد میں کٹنے کی خبریں تو مل سکتی ہیں لیکن مرتد ہونے کی خبر نہیں ملتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ رہے، حالانکہ ہم نے تو رسول اللہ کا زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت نہیں کی، لیکن ہم 1400 سال بعد کے مسلمان کا اپنے نبی سے تعلق اتنا مضبوط ہے، وہ لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، زخموں پہ زخم کھا رہا ہے، اور ایک بوڑھا اپنے نواسوں اور پوتوں اور پوتیوں کی لاشوں کو قبر میں اتارتے ہوئے کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام کہہ دینا، بچوں تم پہلے ضرور جا رہے ہو، رسول اللہ کو سلام کہہ دینا، اور ساتھ یہ بھی پیغام دے دینا اے اللہ کے رسول ہم اس حال میں بھی آپ سے خفا نہیں ہیں، اس حال میں بھی ہم آپ کے دین پر راضی ہیں اور خوش ہیں۔ تو یہ اعزاز کیوں ہے؟ اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود امت مسلمہ میں یہ جو اطمینان کی نعمت ہے، یہ جو سکون کی نعمت ہے، ساری تکالیف سے ہٹ کر بھی، برداشت کر کے بھی یہ اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ رہے، تو ان فتنوں کے دور میں یہ امت ایسے آگے بڑھتی بڑھتی جب قیامت میں جائے گی تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ انور دیکھنے کو ملے گا کہ اللہ کے نبی خوش ہیں ان کی کارگزاری سے، تو یقین کیجئے اس زندگی کے ساری مصیبتوں کی تھکاوٹ ایک ہی لمحے میں اتر جائے گی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہمیں نظر آ جائے گا۔ جب رسول اللہ کے رخ انور کو ہم دیکھ لیں گے ہماری ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت نے ہماری اس دنیا کو بھی محفوظ کیا ہے، ہمارے حشر کو بھی محفوظ کیا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، ہم پہلے لوگ ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جب تک میری امت جنت میں نہیں چلی جاتی کوئی شخص بھی جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہم گناہ گار ہوں تو بات چل سکتی ہے، سفارش سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کے نبی شفاعت فرما دیں گے، معافی ہو سکتی ہے، گناہ گار ہونے میں گنجائش ہے، لیکن نبی کا غدار کبھی نہیں ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھول کر بھی غداری نہیں کرنی، رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ ہم ایسے روشن طریقے پہ ہیں، ایسے روشن راستے پہ ہیں کہ ہمارے لیے دائیں بائیں جھانکنے کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حق و باطل کی تمیز کیسے نصیب ہوتی ہے؟ جس بندے کا جتنا اللہ سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، جتنا قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، جتنا وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے وہ بچنے والا ہوتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کو سب سے پہلے حلال کی تمیز نصیب ہوتی ہے، راہ حق کی تمیز نصیب ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، مسلمان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کتنی محبت ہے، کتنا تعلق ہے۔ حدیث گزشتہ دنوں ترکی کے اندر جو ڈرامہ کچھ عرصہ چلتا رہا، اس کے اندر ایک بچے نے عثمان کورلش کی ایکٹنگ کی، اس کا ڈرامہ کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ اب یہ جو فلم کے اندر کردار ادا کر رہا ہے، ہمارے تصور میں وہ بچہ کسی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یا حاجی عبدالوہاب صاحب کا بیٹا اور پوتا تو نہیں ہو سکتا، صاف ظاہر ہے کسی فلم ساز کا بیٹا ہوگا، کسی ایکٹر، اس کی والدہ بھی ایکٹریس ہوگی، وہ بھی باپ بھی ایکٹر ہوگا، اس لیے تو اتنی اچھی وہ اداکاری کرتا رہا۔ ایک اداکار کا بچہ فاسق و فاجر ہی ہم کہہ سکتے ہیں، جو ہماری مولویوں والی زبان ہے، اس سے زیادہ نرمی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اب اس بچے سے سوال کر رہا ہے ٹی وی کا اینکر، سوال سنیے اور اس بچے کے جواب پہ غور کیجیے، حق کی تمیز کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اس بچے سے سوال کرتے اس نے کہا، بیٹا اگر اچانک تمہارے سامنے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں یا آپ کو ان کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ اپنے نبی سے کیا سوال کرنا پسند کرو گے؟ آج کے ہمارے جیسے سوال جواب کا سیکشن میں دیکھا جائے تو ویسے ہی ہزاروں سوالات ہمارے ہاں جنم لیتے ہیں، لیکن اس بچے کا جواب ایسا ہے کہ ایمان افروز جواب کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ فلمی ماحول میں بھی ایک مسلمان کے دل میں اتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اسے پوچھا گیا، بیٹا اگر آپ کو رسول اللہ کے سامنے پیش کیا جائے آپ اللہ کے رسول کو کیا جواب دو گے؟ وہ لڑکا رونے لگ گیا،
انہوں نے عربی میں گفتگو تکلم چل رہی تھی، وہ ترکی میں جواب دے رہا تھا، انٹرویو عربی میں تھا، ساتھ ٹرانسلیشن تھی، اور وہ جواب دیتے ہوئے اس نے روتے ہوئے کہا میری کیا اوقات ہے کہ مجھے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، یا میں رسول اللہ کے سامنے ہوں، میں تو قطعاً اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے نبی کا سامنا کر سکوں۔ انہوں نے کہا بیٹا چلو مانا، بالفرض آپ قابل نہیں بھی ہیں، آپ کو اپنے نبی کا سامنے کر دیا جائے تو آپ کیا سوال پوچھنا پسند فرمائیں گے؟ اس نے کہا میں اپنے نبی سے کوئی سوال نہیں کروں گا، اپنے نبی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا اگر میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا اور میرے نبی نے آگے سے اتنا پوچھ لیا بیٹا میرے دین میں کون سی بات مبہم رہ گئی جس کا آج سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی، میں تو روشن دین تمہیں دے کر گیا ہوں، پھر سوال کیوں پیدا ہوا؟ تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میرے نبی کے دین میں میرے ہر سوال کا جواب پوشیدہ ہے، میرے نبی کے دین میں میرے ہر سوال کا جواب پوشیدہ ہے۔ یہ ایک فلم ساز بچہ جانتا ہے، تو کیا کوہاڑ یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کو اپنے نبی پہ اتنا اعتماد نہیں ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہمیں سمجھنے میں دیر لگی، یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں کسی نے سیدھی راہ نہیں دکھائی، ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، ہمارا یہ شعبہ نہیں تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے کسی مسئلے کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ہے، کسی بھی معاملے میں ہمارے نبی کے دین نے ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا ہوا۔ لہٰذا ہمیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی نئی نبوت اور نئے نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت ہو بھی کیوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ گیا ہے؟ نئے نبی کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب پچھلے نبی کا دین مٹ چکا ہو، اس کے آثار ختم ہو چکے ہوں۔ میرے پیغمبر کے دین کے قرآن ہی کو لے لیجئے، ابھی تک اس کا ایک حرف بھی نہیں مٹ سکا، ایک ایک چیز محفوظ ہے، پیغمبر کی احادیث محفوظ ہیں، ہمارے پیغمبر کا جو ہے وہ ہمارا متعین کردہ قبلہ بیت اللہ موجود ہے، اس امت کے تمام مسائل محفوظ ہیں، لیکن غلطی ہماری ہے کہ ہم نے سمجھنے میں تاخیر کی، ہم نے پہچاننے میں تاخیر کی، اس لیے ہمارے اوپر بہت سے فتنوں نے حملہ کیا۔ ان فتنوں کا کام کیا ہے؟ یہاں پر اب بات کو ذرا پھر تھوڑا سا پیچھے جائیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز دیا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر، جس معجزے کے ساتھ سب سے ان کو فضیلت دی گئی، وہ معجزہ کون سا ہے؟ وہ معجزہ میری اور آپ کی پہچان ہے اگر ہم اس بات کو جان لیں۔ یاد رکھیے عزیز طلباء اور طالبات، ٹوٹل ملتیں 3 ہیں، جتنے بھی باقی مذاہب ہیں یہ زمینی انسانوں کی پیداوار ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں۔ اصل مذہب جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جن کے پیچھے آسمانی وحی کی دلیل موجود ہے، جن کے لیے جبرائیل علیہ السلام اترتے رہے، وہ ٹوٹل 3 ہیں، ایک یہود، ایک نصارہ اور ایک اہل اسلام دین حنیف۔ فرمایا قالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، وہ کہتے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ فلاح پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یاد رکھو فلاح کے قابل ایک ہی ہے، وہ ملت ابراہیم، وہ دین حنیف دین اسلام ہے۔ تو ٹوٹل ملتیں ہیں 3، ان 3 ملتوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس فرق کو آپ طلباء اور طالبات سمجھ جائیں تو ہمیں اپنا قد کاٹ سمجھ میں آ جائے گا، ہمیں اپنی ضرورت، اپنی معاشرتی اہمیت کا احساس ہو جائے گا۔ وہ 3 ملتیں کون سی ہیں؟ یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ملت میں ایک عادت تھی، یہ اللہ کے احکامات کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ یہودیوں میں شروع سے یہ عادت موجود تھی، انہیں کہا گیا ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، انہوں نے اپنی عادت کو تبدیل کیا، مچھلیوں کو پکڑا اور اتوار والے دن لے گئے۔ انہیں کہا گیا جانوروں کے جو چربی تم پر حرام کر دی گئی ہے، انہوں نے اس چربی کے اندر جو ہے وہ صابن وغیرہ بنا کر اس کا استعمال شروع کیا۔ جو اللہ کا حکم دیا جاتا اس حکم کو یہ تبدیل کر دیتے تھے، لیکن انہی کے ساتھ پھر اللہ کا عذاب بھی اسی تبدیل والا آتا تھا کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی جاتی، انہیں بندر اور خنازیر بنا دیا گیا، ان کے اندر جو ہے وہ پانی کو خون سے تبدیل کر دیا گیا، ان کے اناج کو جوؤں اور مینڈکوں سے بھر دیا گیا۔ یہ سارے عذاب ان پر ان کی فطرت کے مطابق آئے، ان کے اندر یہ مرض تھا کہ اللہ کے احکامات کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ عیسائیوں میں یہ مرض تھا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طب کا معجزہ دیا، جب طب کا معجزہ دیا گیا، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر رہے ہیں، کوڑ کے مریضوں کو درست کر رہے ہیں، تو جیسا ان کو معجزہ دیا گیا عیسائیوں کے اوپر طب کا انعام ہوا۔ یہ طب میں آج بھی پوری دنیا کے اوپر عروج پہ ہے، طب آج بھی عیسائی ڈاکٹروں اور ان لوگوں کے پاس زیادہ ہے، لیکن ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب بھی طب کا مسلط کیا۔ طب کا عذاب کیا ہے؟ کبھی ان کے اوپر کورونا، کبھی ایڈز، کبھی فلاں، کبھی کینسر، یہ ساری امراض ان کے اوپر جو لا علاج مسلط کی گئیں، یہ صرف اس لیے کہ ان کے نبی کے پاس طب کا معجزہ تھا اور انہوں نے طب کو غلط استعمال کیا، عذاب کے لیے استعمال کیا، اللہ نے وہی عذاب ان پہ مسلط کیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کا معجزہ دیا،
جب علم کا معجزہ دیا اور ایسا قرآن نازل کیا کہ قیامت کی صبح تک میں انسانوں کے لیے چیلنج کر دیا گیا، اب تم اس کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، تو اس قرآن کے معجزے نے، علم کے معجزے نے بڑے بڑے عقل مندوں کو حیران کر دیا۔ اس امت کا اعزاز علم ہے۔ آپ علم کو دیکھو، اس امت میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، احمد بن حنبل ہیں، جو فقہ کے اندر آسمان کے سورج چاند ستارے ہیں، اور تصوف میں امام غزالی، شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھو۔ اس طرح حدیث میں امام بخاری، سارے علم کے اندر آگے بڑھے۔ اس امت کی اصل پہچان علم کی بنی، لیکن اس امت کے اوپر فتنے بھی علمی آتے ہیں، اس امت کی آزمائش بھی علم کے ساتھ آتی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے ہاں اسکول و کالج کے طلباء اور طالبات کو خراب کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا بڑا مہذب سا تیر مارا جاتا ہے ان کے دل کے اوپر، اور یہ بیچارے شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے جی اتفاق ہونا چاہیے، اختلاف نہیں امت میں ہونا چاہیے، اختلاف بہت بری چیز ہے۔ اور بھئی اختلاف علماء کا پیدا کردہ نہیں ہے، یہ افتراق، یہ اختلاف، یہ عذاب استحصال کا بدل ہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ استحصال کرتے تھے، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا جاتا تھا، نیست و نابود کر دیا جاتا تھا۔ قوم نوح کو دیکھ لو، قوم موسیٰ کو دیکھ لو، ان کو ڈبو ڈبو کر غرق کیا جاتا تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ عذاب استحصال ہم سے اٹھا لیا گیا۔ لیکن استحصال کی جو تلچھٹ ہے، افتراق، وہ اس امت میں رہے گا۔ یہ چھوٹا سا آپس کا اختلاف اس امت میں رہے گا۔ اختلاف امت کی زندگی کا نام ہے۔ جہاں پہ اختلاف ختم ہو جائے وہاں قبرستان بن جاتا ہے۔ اختلاف رائے سے جب عقل کے ساتھ اختلاف ہو، شعور کے ساتھ ہو، تو قومیں آگے بڑھا کرتی ہیں، پیچھے نہیں ہٹا کرتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس امت پہ علمی کتابی یا علمی نظریاتی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر فتنے بھی ویسے مسلط کیے جائیں گے جو علمی ہوں گے، علمی قد کاٹ رکھنے والے ہوں گے، اور وہ اس امت پہ حملہ آور ہوں گے۔ یہودی اس بات کو سمجھتا ہے، انہوں نے فری میسن تحریکات کے ذریعے مسلمانوں کے عقائد پر حملے کیے۔ سب سے پہلے فری میسن جو حملے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہوئے، اب ان حملوں پہ غور کیجئے عزیز طلباء و طالبات۔ ہمارے اکبر بادشاہ کے دور میں، اس سے پہلے ایک ان کا مستشرق تھا سب سے بڑا، ریمڈ لولس اس کا نام تھا۔ اس ریمڈ نے سب سے پہلے یہ ریکمینڈ کیا ان کے جواب میں، جب تاتاریوں کے حملے ہو رہے تھے، اس نے کہا ان تاتاریوں سے ہمیں خطرہ ہے کہ اول تو ان کو پہلے عیسائی کیا جائے، اگر یہ عیسائی نہ ہوئے تو یہی تاتاری اگر خدا نخواستہ کہنے لگا مسلمان ہو گئے تو پھر عیسائیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ اور وہی ہوا، یہ تاتاری مسلمان ہوئے۔ یہ جتنے بھی یہ ارطغرل اور یہ فلاں اور فلاں، یہ سارے پہلے تاتاری ہی تھے، یہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کی اولادیں ہی تھیں۔ اللہ نے ان کو اسلام کے لیے چن لیا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، ایا ہے فتنہ تاتار کے، یورش تاتار کے افسانے سے، کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ اس طرح کا کوئی ان کا شعر بھی ہے اقبال کا۔ تو یہی وہ لوگ تھے جو تاتاری تھے، اسلام کے معاون بنے۔ اس وقت انہوں نے کہا، ریمڈ نے ایک رائے دی، اس نے کہا مشرقی علوم کے مطالعے کو ہم آئندہ سے ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے۔ ہتھیار کے طور پر کیسے استعمال کرنا ہے؟ پہلے تجربہ یہ عیسائیت پہ کیا جا چکا تھا، عیسائیت کے نظریات میں کیڑے نکال کر کمزور اور ضعیف اور صحیح روایات کو ٹکرا کر پورے دین کی ریکنسٹرکشن کے نام پہ، تعمیر نو کے نام پہ پوری عیسائیت کو ماضی سے کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ایک آرتھر آتا ہے، آرتھر، اس ریمنڈ کو قتل کر دیا گیا تیونس میں۔ تیونس کے اس کے بعد آرتھر آیا، آرتھر نے آ کر اس نظریے کو آگے بڑھایا، پورا مستشرقین کا ایک نصاب مرتب کیا۔ اس کے بعد بیکن آیا، اسی بیکن جس کے ابھی بیکن ہاؤس جس کے نام پہ پوری دنیا میں بن رہے ہیں، اس نے ایک ایسا نصاب دیا، تعمیر نو، ریکنسٹرکشن کا نام دے کر دوبارہ اسلام میں ضعیف روایت یہ ہے، ضعیف مسئلہ یہ ہے، ضعیف باتیں یہ ہیں، کتابوں سے ڈھونڈ کر ان باتوں کو جن کے اندر ایک صرف تاریخی نام تھا، حقیقت نہیں تھی، یا تھی بھی تو دفن ہو چکی تھی کتابوں میں، عوام میں اس کو اتنا پھیلا دیا گیا، عوام دین اسلام سے بدگمان ہو جائے، اولیاء الرحمن سے بدگمان ہو جائے، کچھ کتابوں سے بدگمان ہو جائیں، کچھ اولیاء سے بدگمان ہو جائیں۔ یہ سب سے پہلے تجربہ کیا گیا اکبر بادشاہ کی شکل میں۔ اکبر بادشاہ نے دین الہی یہاں پہ لانچ کیا، اور یہ بیکن کے دور کا تجربہ تھا، لیکن یہ تجربہ ناکام ہوا کہ یہاں کا مسلمان اپنے ماضی سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، پیغمبر سے جڑا تھا، صحابہ سے جڑا تھا، اہل بیت علیہم الرضوان سے جڑا ہوا تھا، اس لیے یہ فتنے سے بچ گیا۔
اس کے بعد اگلا تجربہ کیا گیا، اگلا تجربہ تھا مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں۔ مرزا غلام محمد قادیانی یہ اس دور کا فری میسن تھا، اس کے پیچھے پوری لابی موجود تھی۔ یہ میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں، آپ کے سامنے جیسے میرے سر فرما رہے تھے کہ مبادیات الف باتا سا تو آپ سے بات نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ اس سطح کی بات ہوگی جو آپ کے لیے آئندہ کا موضوع ہو۔ آپ نے آئندہ اسلامیات کے مقالے لکھنے ہیں، ایم فل کے، پی ایچ ڈی کے، تو آپ کے سامنے ایک نئی راہ کھلے اس موضوع پہ کام کرنے کی، اس راہ کو سمجھو۔ جب یہ معاملہ ہوا 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، جنگ آزادی کے بعد انگریز اس معاملے میں فکر مند ہوا کہ ہم نے بر صغیر پاک و ہند کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اس کنٹرول کرنے کے لیے 1870 میں برطانیہ کا وزیر اعظم بنتا ہے بینجامن ڈزرائیلی۔ اس بینجامن ڈزرائیلی نے ایک کابینہ بلوائی، کابینہ کو بلوا کر کہا مجھے ہندوستان کے مسئلے کا حل بتاؤ، یہاں کا مسلمان کس وجہ سے ہماری اطاعت قبول نہیں کر رہا، اس کے دماغ میں اتنی حریت کیوں ہے، اس کے دماغ میں یہ آزادی کا اتنا جرثومہ کیوں ہے کہ یہ کسی کی بات کو نہیں مان رہا۔ کیونکہ اس امت کا مزاج یہ ہے، جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ رستم کے سامنے گئے، اس نے کہا تم کیوں آئے ہو ہمارے پاس، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، کھانا چاہیے ہم سے لے لو، خرچہ لے لو، جنگ کرنے کے لیے، ایران کو فتح کرنے کے لیے کیوں آئے ہو، عراق پہ لشکر کشی کیوں کی ہے؟ انہوں نے آگے سے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے آئے ہیں، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، ہم دینوں کے جبر سے اسلام کے عدل میں لاتے ہیں، ومن ضیق الدنیا الى مخرجها، ہم دنیا کی تنگیوں سے اس کی وسعتوں میں لے کر آتے ہیں۔ ہمارا دین آزادی دیتا ہے، ہمارا دین حریت دیتا ہے، ہم غلامی کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ جب یہ کہا گیا، اس نظریے پر انہوں نے بات کی، تو انگریز تو بہت دور کی سوچتا ہے، اس نے پھر 3 بندے بھیجے، جنرل کنزی، سر ویلیو میور اور ڈبلیو ہنٹر، یہ 3 بندوں کو یورپ میں یورپ سے بھیجا گیا بر صغیر کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے مطالعہ کر کے جا کر رپورٹ دی، انہوں نے کہا جب تک ہم اپاسٹالک پرافٹ یعنی حواری نبی کا نظریہ ہندوستان میں جاری نہیں کرتے، اپنی مرضی کا نبی نہیں اتارتے، تب تک اس قوم سے آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا، ان کی حریت کو غلامی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کن بندوں کا انتخاب کیا جائے؟ دوبارہ سیالکوٹ کے اندر یہی جنرل کنزی، سر ویلیو میور، یہ باقاعدہ وہاں پر سیالکوٹ کی کچہری میں آئے، پورے ہندوستان سے 4 بندوں کو طلب کیا گیا، اور جو ان کی سینٹرل انٹیلیجنس کی جو رپورٹ ہے جو برطانیہ کی لائبریری میں آج بھی موجود ہے، شورش کاشمیری نے اس کے اوپر باقاعدہ پورا ایک کتاب لکھی عجمی اسرائیل، اس کے اندر اس نے پوری وضاحت کی اس بات کی، ان کی سینٹرل انٹیلیجنس کمانڈ نے یہ رپورٹ دی، ان 4 بندوں میں سے اگر کوئی بندہ مان جائے حواری نبی پاسالک پرافٹ بننے کے لیے تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا جائے اور ہندوستان کو غلام بنا لیا جائے۔ پہلا بندہ تھا ان میں سر سید احمد خان، جو کہ ہمارے تو میں چونکہ خود اسکول و کالج میں بھی ابتدان پڑھا ہوا ہوں تو اس لیے بعد میں مدرسے میں گیا، اب دیکھیے ہمارے ہاں تو اس کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی تھی۔ سب سے پہلے ان کا سر سید احمد خان اگر مانے تو اس کو نبی بنایا جائے۔ اس کے بعد دوسرا بندہ، اس کو بلا لیا گیا انٹرویو کے لیے، دوسرا بندہ تھا مولوی چراغ علی جموی، جموں کشمیر کا رہنے والا، اسے بلایا گیا۔ تیسرا بندہ تھا نور الدین بھیروی۔ ان تینوں کو بلا کر کہا گیا تم میں سے کوئی ایک نبی بنے، برطانیہ کی ریاست تمہاری پشت پر کھڑی ہوگی، تم ہندوستان کے مسلمانوں کو نسخ جہاد کا نظریہ دو کہ جہاد منسوخ ہو چکا، اس کی ضرورت نہیں رہی، اور اس کو غلامی پہ لاؤ۔ ان میں سے تینوں نے انکار کر دیا، نہ سر سید مانا، نہ وہ دوسرا نور الدین بھیروی مانا، نہ چراغ علی جموی مانا۔ ان تینوں نے کہا ہم ایک چوتھے آدمی کا نام دیتے ہیں جو اس کام کے لیے بالکل تیار ہے، وہ تھا سیالکوٹ کی کچہری کا منشی مرزا غلام قادیانی۔ اسے کہا گیا یہ کام سنبھال سکتا ہے، اسے یہ کام دیا گیا۔ اس دور میں جب اسے یہ کام دیا گیا، ایران کے اندر محمد حسین نوری کو، جس نے بہائی مذہب کی بنیاد رکھی اور فری میسن تھا، اسے یہ کام دیا گیا کہ ایران کے اندر چونکہ شیعہ کمیونٹی زیادہ ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو مہدی کا دعویٰ کر، تو بہائی مذہب اختیار کر۔ اہل و سنت سے اس مرزا غلام قادیانی کو لیا گیا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر کے عیسیٰ کا دعویٰ کر اور کر کے تو مسلمانوں کو کنٹرول کر۔ مولوی جمال الدین افغانی کو اس مقصد کے لیے فری میسن نے لیا کہ آپ کھڑے ہو کر ان کے لیے دلائل مہیا کرو اور افغانیوں کو درست کرو
کرو، افغانی جہاد کو چھوڑے، ان کو بڑا مانے، اور مصر کے اندر مفتی محمد عبدہ کو لیا گیا، اسی طرح جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے، اور ہندوؤں کے اندر جو تھے پنڈت دیانند سرسوتی کو لیا گیا، سب جگہ پہ فری میسن نے اپنے بندے لانچ کیے، کسی طرح ان کو غلامی کے لیے تیار کر دیا جائے۔ پنڈت دیانند سرسوتی کچھ کامیاب ہوا کہ ان کے ہاں نبوت کا تصور نہیں، وہ اوتار بن کر آیا، وہ قابو ہوا۔ بہاؤالدین محمد سید نوری کچھ کامیاب ہوا، لیکن مرزا غلام قادیانی بھی پورا کامیاب نہیں ہوا کہ اس امت کا عقیدہ ختم نبوت کا تھا، محمد کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں تھے۔ یہ فری میسن کا وہ وار تھا جو بر صغیر پاک و ہند میں کیا گیا۔ آج اس وار کی کنڈیشنیں بدل چکی ہیں۔ آج ایسے ہے کہ ہمارے، ابھی میں کچھ لوگوں کے اگر چہروں سے نقاب کشائی کروں تو آپ میں کئی بھائی اور بہنیں پریشان ہو جائیں گے، کیا یہ بھی وہی ہے؟ لیکن اگر آپ اصولوں کو سمجھو تو بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھو، جو ہمارے ماضی کو مشکوک کرے، چونکہ ان دوسری ملتوں کا کوئی اچھا ماضی نہیں ہے، ہم ایک اچھا ماضی رکھتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، پیغمبر کی مبارک جماعت اور ان کے رشتہ دار موجود ہیں۔ جو بندہ جس کی تعلیمات سے ماضی سے نفرت دلوں میں جنم لے، اپنے ماضی سے انسان شرمندہ ہو کر منہ چھپاتا پھرے، کبھی صحابہ سے ڈرتا پھرے، کبھی اہل بیت کا نام لیتے ہوئے گھبرائے، تو سمجھ جاؤ اس بندے کی دعوت فتنہ ہے۔ یہ فری میسن کی دعوت ہو سکتی ہے، یہ کسی اہل ایمان کی دعوت نہیں ہو سکتی۔ ہماری کتابی ذخیرہ محفوظ ہے، ہمارا پورا دین محفوظ ہے، لیکن کاش ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو اس طور پر سمجھے جس طور پہ سمجھنے کا حق ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر کے بعد کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میں اپنی بات کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایسا عقیدہ ہے جس کے بعد ہمیں دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔